میرے خیال ہے اس میں مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کو حالات دیکھتے ہوئے بائیک آؤٹ کیا تھا. اب وہ اپنا تیاری کریں. بس اب ان کے کمنٹس میں کیا کمنٹس کروں. اچھا سر 77 سال گزر گئے ہیں اور تقریباً اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت مزید جو ہے وہ ایک بند گلی میں جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے شاید سیاست چھوڑنے کا بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جمہوری جماعتیں جنہیں کہا جاتا ہے جمہوریت میں عمل کرنے والے لوگ یہ بند گلی میں جاتی جا رہی ہیں تو آگے آنے والے وقت میں تو تمام ہی سیاسی جماعتیں چاہے وہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو کوئی بھی جا سکتا ہے. آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس نظام کو سسٹم کو چینج کرنا کس طرح بہتر رہے گا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اور اس پہ سبھی کو سوچنا ہوگا. خود سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب دوسروں پر کارروائی ہوتی ہے تو سب تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں اور جب اپنے اوپر ہوتی ہے تو ظاہر پریشانی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ پاکستان میں نکلے گا. لوگوں کی ذمہ داریاں بدلوانا اعلانات کروانا یہ نہ ماضی میں کبھی پائیدار چیز تھی نہ آج یہ پائیدار ہے. وقتی طور پر کوئی ہدف کوئی حاصل کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے جمہوری عمل کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے یہ چیزیں یہ ہتھ کنڈے کبھی بھی کامیاب ثابت نہیں ہوئے. آپ کسی بھی پارٹی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن یہ طریقہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے. آج جو تالیاں پیٹ رہے ہیں کل پچھتائیں گے. اس لیے ہم اصولی بات کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جس نے جرم کیا ہے اس جرم کو سامنے لانا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں. سسٹم تو جو بھی ہے نا اس سسٹم کو امپروو کریں. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں تو عدالتوں کو ٹھیک کرو نا. اگر 75 سال سے کس کی حکمرانی ہے جس کی حکمرانی ہے سوال تو اس سے بنتا ہے کہ آپ نہ عدالتوں کا نظام دے سکے درست نہ آپ بیوروکریسی کا نظام درست دے سکے نہ آپ جاگیرداری ختم کر سکے نہ وڈیرہ شاہی کا خاتمہ کر سکے نہ عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا کوئی نظام بنا سکے نہ آپ لوگوں کو پانی دیتے ہیں نہ آپ لوگوں کو بجلی پراپر دیتے ہیں. آپ مہنگائی بے روزگاری اس کے عذاب کو مسلط کرتے ہیں. جو 75-76 سال سے برسر اقتدار طبقہ ہے میں پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان میں برسر اقتدار طبقات کون سے ہیں؟ پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں بیوروکریسی ہے سول بیوروکریسی ہے. پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں. آج ایک پارٹی جو سیاست چھوڑ رہے ہیں کل دوسرے کے ساتھ سیاست جوڑ لیں گے. مینجمنٹ ہوگی. لوگ تبدیل نہیں ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں. تو یہ تو پورے جمہوری نظام پر سوالیہ نشان ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن جس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کرانا اور شفاف کرانا وہ پارٹیوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اس وقت بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو جب آپ پورا کا پورا نظام جن کے ہاتھ میں رہا ہے وہ رسپانسبل ہے نا. ایک عام آدمی تو رسپانسبل نہیں ہے. جنہوں نے 75 سال سے رول کیا ہے جن طبقات نے جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں پارٹیاں بگاڑی ہیں پارٹیاں چلائی ہیں جنہوں نے اس پورے سسٹم کو قائم رکھا ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کچھ جاہل لوگ نہیں ہیں 75 سال سے جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں. یہ سارے طبقات تو ان پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے تو جہالت میں ڈبویا ہے ہمیں. انہوں نے تو پاکستان کو اپلفٹ نہیں کیا ڈیولپمنٹ نہیں کی یہاں پر. تو پہلے تو یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ناکام ہو گئے بری طرح اور پھر عوام کے پاس جائیں کوئی ڈائلاگ کریں کوئی بات کریں. یہی پاکستان ہے یہی 75 سالہ تاریخ ہے اور یہ جماعت اسلامی ہے نا جس میں آج بھی ڈیموکریسی ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوتی. اتنی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. میں ٹوٹل نل اینڈ وائڈ نہیں کرتا کسی کی کسی چیز کو. اس کے کارکنوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں لیکن اس پوری پارٹی میں جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی نہیں ہے. وصیت پہ چل رہی ہے وراثت پہ چل رہی ہے. آپ نون لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں خاندان پہ چل رہی ہے. اور پارٹیوں کو میں خود مطلب پی ٹی آئی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کس طرح سے آرگنائز کی. اتنا بڑا لوگوں کی اوور ویلمنگ آپ کی سپورٹ ہے تھی اور ہے تو پھر پارٹی کی آرگنائزیشن پھر اسی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی. تو یہ سوالیہ نشان سب کے لیے ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے. وقتی فوائد کے لیے دوسروں کو خراب کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تالیاں پیٹتے ہیں اور جب اپنے اوپر آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اس پر ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس پر ایک گفتگو کی ضرورت ہے. اس پر آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو کہ ہم یہ اب چھوڑتے ہیں تبھی بات بنے گی. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ عوام خود اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہ بھی درست راستے پر رہیں. آپ کا سوال بہت اہم ہے.
ہمارا رابطہ ہے اور ہم اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی اور جو بھی ہمارے رابطوں کے معاملات ہیں وہ سب ہم کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب نہ ہو سکیں, اور اللہ نے چاہا تو میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ. اچھا سر, ایک آخری سوال ہے کہ اب اس کے بعد تو سوال ختم ہو گیا. الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز, آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیپرا میں جو عوام کی رائے مانگی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شہریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے تو بہت واضح ہے, ایک ہی تو رائے ہے جماعت اسلامی کی, باقی تو سب ایسے ہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ کے الیکٹرک سے سمجھوتا کیا ہے, اور ہم تو بہت واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنریشن ہے وہ اس وقت قومی تحویل میں لینی چاہیے. جو بجلی کی جنریشن, اس لیے کہ ایکسس بجلی ہے پورے ملک میں, کراچی کو وہ بجلی مل جانی چاہیے, زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا, سستی بجلی ملے گی. ابھی تو مہنگی بجلی بنا رہا ہے کے الیکٹرک سب سے زیادہ. جو ڈسٹریبیوشن کا لائسنس ہے نا ابھی اس وقت, عمران بھائی, اس وقت جو لائسنس جو رینیو ہونا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہونا ہے صرف. اس ڈسٹریبیوشن کے لائسنس میں اب ان کو جو کمپنیاں ہیں زیادہ انوائٹ کرنی چاہیے, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے اس کو گزارنا چاہیے, اور میرٹ کی بنیاد پر زیادہ کمپنیوں کو انوالو کر کے یہ لائسنس دینا چاہیے. اس وقت ٹرانسمیشن کا لائسنس تو 30 تک ہے, اور جنریشن کا بھی اسی طرح ہے. تو جنریشن قومی تحویل میں لیں, مونوپولی ختم کریں, اور لائسنس جو ڈسٹریبیوشن اور اس کا ہے ٹرانسمیشن کا, اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے. اس لیے کہ کوئی کمپنی اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا لائسنس جو ہے وہ آپ جو اگر 30 سال تک کی مدت ہے تو 30 سال تک چلائیں گے. پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات ہو ان کا لائسنس کینسل کرو, نیپرا اپنی ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کرتا؟ نیپرا تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا. آپ نیپرا کی ہیئرنگ میں جائیں, آپ نے سوال کیا نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے اس میں, صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا فرد اس میں نہیں ہوتا لوگوں کی نمائندگی کے لیے. میں ہوتا ہوں, عمران شاہد ہوتے ہیں, یا ہمارے اور کوئی ساتھی ہوتے ہیں, اور پھر ہم زیادہ بات کریں تو مائک بھی بند کر دیتے ہیں. بہرحال ہم اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں, ہم تحریر بھی بھیج دیتے ہیں, ریکارڈ ہمارا موجود ہے وہاں پر. تو ہم بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس پر اپنی آواز اتنی زیادہ طاقتور طریقے سے بلند کریں کہ انہیں کوئی بھی غلط کام کرنے کی جرت نہ ہو سکے. شکریہ بہت بہت.